السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں رؤف ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، دہشت گردی، طالبان، مذاکرات اور امن، یہ سب کچھ جڑا ہے پاکستان کے حالات سے۔ جب تک دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوتا، کیا ہم امن کی دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ 2 دن مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں ملک کے امن کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ پہلے بنو میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ، پھر GHQ کے قریب خودکش حملہ۔ ایک حملہ ولی الرحمان کے قتل کا بدلہ ہے تو دوسرا حملہ لال مسجد آپریشن کا بدلہ ہے۔ آخر یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ مذاکرات یا حکومتی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف آپریشن، یہ 2 ہی راستے ہیں۔ کون سا راستہ ملک میں امن لا سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ روزنامہ دنیا کے رپورٹر حسن رضا بھی ہوں گے، جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے 8 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کے حوالے سے خبر دی تھی، اور ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر زعیم قادری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جو اس ضمن میں اس خبر کی وضاحت کریں گے۔ ہم حسن رضا سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ٹرانسپورٹ کے عملے میں ایک اور نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 2 بڑی اہم خبریں ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور اہم خبریں بھی کلاسز صاحب اور قاضی صاحب بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ قاضی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کیا ویسے ہی بڑا آج ہیوی ایجنڈا ہے، مگر کوشش کریں گے یہ ہو جائے۔ ایک تو میں آج ورلڈ اکنامک فورم جو ہو رہا ہے، جس میں میاں صاحب جا رہے تھے نواز شریف صاحب، مگر دہشت گردی کی وجہ سے ان کا دورہ مؤخر ہو گیا۔ وہاں ان کی ایک رپورٹ آئی ہے، رسک 2014 میں دنیا کو کون سے خطرات لاحق ہیں۔ یہ ہے تو گلوبل اور عالمی طور پہ، مگر ہم کچھ زیادہ ہی ولنریبل ہیں، تو اس میں دیکھیں گے کہ 10 بڑے رسک کون سے ہیں جو ہمیں لاحق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں خبر کو جوڑ دوں گا، آکسفیم کی اور رپورٹ آئی ہے جو بالکل اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کو۔ 85 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس 3.5 ارب لوگ، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ دولت ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہے کنسنٹریشن آف ویلتھ کا، جو کہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، اور یہی ورلڈ اکنامک فورم کا موضوع بھی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جوڑ دوں گا میں آپ کی اس خبر کے ساتھ افغانستان کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو اب حالات ہو چکے ہیں وہاں پہ، کیسے طالبان وہاں سٹرانگ ہو گئے ہیں، کتنا پیسہ امریکہ نے خرچ کیا ہے، کتنی ہلاکتیں وہاں پہ ہوئی ہیں۔ فالو اپ یا بیک گراؤنڈر کے طور پہ یہ بھی بتائیں گے ہم اپنے ناظرین کو کہ انہوں نے کتنے لوگ ویتنام میں مارے تھے، کتنے لوگ عراق میں مارے، کتنے یہاں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کلاس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کلاس صاحب آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ شاید سٹوریز تو میرے پاس 3 تھیں آج، لیکن میں 2 سٹوریز ڈراپ کر رہا ہوں، کل کے لیے شاید ہم لے کے ہیں۔ رات ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اسلام آباد میں، ہو سکتا ہے کہ اس کی نہ انٹینسٹی رولنگ لیڈ کو نہ فیل ہو، لیکن اسلام آباد کے یہ شہریوں کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے۔ نیب کے ترجمان ہیں رمضان ساجد ہیں، جن کو یہ میڈیا کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ رات ان کے گھر پہ 3 یہاں پہ ڈاکو 2 گھنٹے تک ان کے گھر میں رہے ہیں، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، پورے گھر کو، ان کے بچوں کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہے، اور یہ صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں پہ کل کیبنٹ کی گئی ہے اور اجلاس کیا گیا ہے، اور نئی سیکورٹی پالیسی کے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، یہ وہاں سے ان کا گھر صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، جہاں پہ یہ ڈاکہ مارا گیا، 3 نوجوانوں نے ڈاکہ مارا ہے۔ کس طرح کا فیملی کو انہوں نے وہاں پہ ایک مینٹل ٹارچر کیا ہے، چائے پی ہے، کھانے کھائے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں یہ ان سے رمضان ساجد صاحب سے خود ہم ان کو ٹیلی فون پہ ہم لیں گے۔ رات کا واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے بہت بڑی ایک ڈیرنگ قسم کی یہاں پہ ڈیکوٹی کی گئی ہے، اور اسلام آباد پولیس کا یہ کریکٹر کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ کتنی بوگس ان کا چیف ہے، اور کتنے انتہائی نااہل قسم کے یہاں پہ لوگ ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پہ رات 2-2.5 گھنٹے تک ایک گھر میں خواتین اور ان کے بچوں کو ہاسٹیج بنا کے کیسے لوٹ مار کی گئی ہے، یہ میرا خیال ایک بہت بڑا واقعہ اسلام آباد میں، اور آج ایک بڑی نہ اس کی ہیڈ لائن بنے گی، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے رمضان ساجد سے خود لیں گے کہ رات ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے تک 3 ڈاکو نے ان سے کیا گفتگو کی ہے، کیا ڈیمانڈز کی ہیں، جاتے وقت وہ کیا ریکویسٹ کر کے گئے ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے کیا تھا، چائے پانی پیا ہے، اس پہ ان کی کیا ان کی آبزرویشن تھی، یہ ساری ڈیٹیلز ایک اسٹوری میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کلاس صاحب سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے دہشت گرد جو مسلسل 2 دن انہوں نے کارروائیاں کی، جس سے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے، سڑک پر چلتا ہوا ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس واقعے میں شہید ہوا۔ کچھ دن پہلے چودھری نثار نے کہا تھا کہ مذاکرات کرنا بھی ان دہشت گردوں کے ساتھ مشکل ہے اور ان کے خلاف آپریشن کرنا بھی مشکل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی کنجی نہیں جس سے مذاکرات کا دروازہ کھل سکے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی جو چابی ہے یہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ قائص صاحب تو پھر کس کے پاس ہے؟ باہر سے آ کے کوئی مذاکرات کرے گا ان کے ساتھ؟ میں شازیہ اسی ضمن میں بات کروں گا، مگر ایک بڑی خوفناک رپورٹ اسلام آباد افغانستان سے آئی ہے، اور میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ صحافیوں کی بات وہاں طالبان سے ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جس طرح ہمارے ہاں کنفیوژن پایا جاتا ہے، جس کا ہم وضاحت لیں گے اپنے زعیم قادری صاحب کی، آج حکومت کو وہ ریپرزینٹ بھی کریں گے، وہاں اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات تو ہم ٹائم گین کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں کوٹ دیکھ رہا تھا احسان اللہ احسان صاحب کا اور دیگر یہ جو آج چھپی ہے یہ رپورٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم نے یہاں ایک کیلفیٹ قائم کرنی ہے، ایک خلافت قائم کرنی ہے، تو پھر مذاکرات کے کیا معنی؟ تو ادھر سے تو ہمیں بڑی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے جو آج میں خبر دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں اپنی خبر آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ گلوب اینڈ میل ایک اخبار ہے کینیڈا کا، اس نے ایک سروے میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ افغانستان میں نیٹو فورسز سے زیادہ جو پاپولر ہیں وہ طالبان ہیں۔ اس کی اس نے وجوہات بتائی ہیں، زندگی کتنی مہنگی ہوگی ہے، وہاں کابل میں ایک گھر $1000 کا مہینے کا ملتا ہے، اور وہاں ایک مزدور کی جو ویج ہے وہ $5 سے $6 ہے، اور اس کے علاوہ وہاں برباد ہے زندگی۔ 27% لوگ صرف صاف پانی پیتے ہیں، اور 60-70% بچے ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ تو یہ وہ حاصلات ہیں جو اس کی انٹروینشن سے ہوئی، اور نیچرلی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افغانستان کے جو عام لوگ ہیں وہ اب ادھر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کسی تو کوئی طاقت نہیں ہے وہاں پہ۔ تو یہ اب تذبذب ہے۔ ابھی کلاس صاحب سے صاحب طالبان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، تو حکومت کیسے اپنا یہ رویہ شو کرے جو مذاکرات میں ہمیشہ خلل ڈلا ہے، وہ امریکی ڈرون حملوں کی وجہ سے ڈلا ہے؟ تو رکاوٹ تو وہ لوگ بنتے ہیں، حکومت کیسے یہ رویہ جو ہے وہ شو کرے؟ یہ شازیہ، یہ کمزور لوگوں کی دنیا میں کوئی نہیں سنی جاتی، اور قاضی صاحب کئی سٹوریز کرتے رہتے ہیں کہ کمزور انسان کی کیا اس معاشرے میں اس کی ویلیو رہتی ہے۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل عالمی یا اس کا نیچر کا یہ رول ہے، یہ سروائیول آف فٹیسٹ کی لڑائی ہے۔ جو پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا، جس کے ہاتھ میں گن ہوگی، اسی کی سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ ہماری حکومت کے ہاتھ میں گن نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اس وقت منت ہے، ترلے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیاں ہیں، دعائیں ہیں، یہ ترلے جیسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، پونجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب میں نہیں بات کرنا چاہتا اس وقت ڈیمورلائز نے سارے کے سارے، کیونکہ مجھے پہلے بھی بڑا اس پہ آتا ہے، خاصا ریئیکشن آتا رہتا ہے، جی آپ بڑی سخت بات کہے جاتے ہیں۔ مطلب ہے ہم ٹھیک ہے حکومت کو تنقید تو کرتے ہیں، چلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، بزدل ہیں۔ سلیم صافی صاحب ہمارے دوست کو بلا کے نواز شریف صاحب ان سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کسی طرح طالبان کو راضی کریں کہ پنجاب میں وہ ہمیں کچھ نہ کہیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ سلیم صافی صاحب نے خود کوٹ کیا ہوا ہے، اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ ایک پاکستان کے صحافی کو بلا کے جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو کہ کسی طریقے سے آپ طالبان کو اس پہ راضی کہ پنجاب میں ہمیں کچھ نہ کہیں، تو پھر ملک کی اسٹریٹجی آپ سمجھ آتی ہے۔ لیکن فوج کی جو بات کر رہی ہے آپ نے، فوج کی اس میں ضرور کامنٹ کرنا ہے کہ چلے حکومت کی فیلئرز اپنی جگہ پہ ہیں، تو فوج کہاں پہ فیلنگ کا شکار ہے، کہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ناکامی کا شکار ہو رہی ہے، اس پہ ضرور بات کرنی ہے۔ اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو زعیم قادری صاحب سے بھی بات کریں کہ مذاکرات یا آپریشن، طالبان کی کارروائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، آخر حکومت کے پاس اب کون سا آپشن ہے جو حکومت استعمال کرے گی؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم قادری بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زعیم قادری صاحب، ایک طرف بارود کے تحفے دیے جاتے ہیں، دوسری جانب طالبان سے مذاکرات بھی ہم چاہتے ہیں، تو یہ کیسی کنفیوژن ہے؟ طالبان تو مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اخلاص اور سنجیدہ رویہ شو کرے، حکومت کو بھی تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایسی کارروائیوں سے گریز کریں۔ جی بالکل، آپ نے 100% درست فرمایا، اور یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اے پی سی میں یہ فیصلہ کیا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو ڈائیلاگ وہ آپشن تھا جو ایکسپلور نہیں ہوا تھا آج تک پچھلے 14 برس میں۔ آپریشن تو ہوتا رہا، اس کے خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہوئے، تبھی تمام لوگوں نے بیٹھ کے اس بات پہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ وی مسٹ گو انٹو اے ڈائیلاگ ود دیم۔ اب ڈائیلاگ کی کیا صورت ہے اور کیا شرائط ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ڈائیلاگ اس کاسٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ ہم چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے، جب ریئیکشن دیا جاتا ہے، اور ریئیکشن بڑا سیریس دیا جاتا ہے اور ریئیکشن دیا جانا چاہیے، لیکن ڈائیلاگ کا ڈول صرف اس لیے ڈالا گیا کہ تمام لوگ کنونس تھے کہ اس آپشن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ تو اب بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر وہ ڈائیلاگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو پھر ڈائیلاگ کی شرائط تو وہ آلریڈی بتا چکے ہیں، حکومت ان کے خلاف کارروائی بند کرے، ادھر سے امریکی ڈرون حملے بند کریں جو نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شریعت کے نفاذ کا بھی کانسیپٹ بڑا واضح ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وہ باتیں ہوتی ہیں جب ڈائیلاگ شروع کیا جاتا ہے تو اس کو مشکل سے مشکل ترین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈائیلاگ ہوتا ہی اس لیے ہے، پالز کہتے ہی اس بات کو ہے کہ آپس میں بیٹھ کر جب آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں تو اپنے اپنے آپشنز کو ایکسپلور کریں اور اس کے بعد بیسٹ پاسبل طریقہ اپنایا جائے۔ اور یہاں پر مسئلہ قوم کا اور ملک کا ہے، یہ بات کیٹیگوریکل ہے
کہ جو لوگ ڈائلاگ کریں گے وہ ڈائلاگ میں آئیں گے, بات کریں گے, مانیں گے فبیا, نہیں مانیں گے, اور جو نہیں کریں گے ان پہ ریئیکٹ کیا جائے گا. یہ بڑا سمپل اسٹریٹ ایشو ہے. اچھا کلاسز صاحب, ڈائلاگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. طالبان کے تو اتنے زیادہ گروپس ہیں, ہمیں یہ بھی تو طے کرنا ہے کہ ہمیں طالبان کے کس گروپ سے بات کرنی ہے. میری یہ قادری صاحب بڑی اچھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی شو میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی پولائٹ اور ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں, اچھا ڈائلاگ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. از ون آف ویری فیو یہ پی ایم ایل نواز میں جو ریزن لاجک سے اگلے کی بات سنتے ہیں, اپنی بات سناتے ہیں. لیکن میں ان سے ضرور یہ پوچھوں گا, یہ رادر کہ میں اس پہ کامنٹ کروں کہ آج ہمارے ایک موقع ہے کہ یہ قادری صاحب سے ذرا ہم ان پہ کوئی سوالات کریں. وہ بالکل کوئی ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہے میرا خیال ہے پاکستان میں, لیکن کوئی ہمیں اس کا حل بتایا جائے کہ نہ فوج ریئیکٹ کر پا رہی ہے, نہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ریئیکٹ کر پا رہی ہے, نہ حکومت کے پاس کوئی ابھی تک کوئی ہم نے دیکھا ہے کوئی اسٹریٹجی ہے. تو لوگوں کا کیا کریں؟ مطلب جو ہمارے فوجی مار رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ عام آدمی مار رہا ہے, یہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے. ضرور آپ ڈائلاگ کریں, 8 مہینے سے ڈائلاگ چاہ رہا ہے, ہمیں کوئی بتا دیں کہ ہم پاکستان سے میگریٹ کر جائیں کچھ عرصے کے لیے, جب تک آپ کے مذاکرات ہو جائیں, اور پھر ہم سال 2 سال بعد واپس آ جائیں گے جب آپ کلیئر کر دیں گے کہ سر اب آپ آ جائیں ہمارے مذاکرات. تو یہ 18 کروڑ لوگ جو ہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں یہ مرنے سے بچنے کے لیے, جب تک آپ کا ڈائلاگ کامیاب ہوتا ہے. جی قادری صاحب. جی کلاسر صاحب نے بالکل درست فرمایا. ایک تو سیریس کوشش جو کی گئی وہ پچھلے 4 ماہ سے اے پی سی کے بعد ہوئی, اور اگر اس کا منطقی انجام تک پہنچنا ممکن نہ ہوا تو یقیناً اس کو ایک ایجز یا ہم ساری زندگی اس کا انتظار نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کرنا چاہیے بھی نہیں. ایک حجت تمام بہرحال روبئی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ آپشن ایکسپلور نہیں ہوا تھا, اور بہت سارے لوگ پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بات چیت میں جا کے آپ کم از کم وہ کانفیڈنس تو کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ پوری قوم ایک پیج پر آ جائے. اور میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں تھوڑے سے سوالات آپ سے تاکہ آپ سے زیادہ ان پٹ لے لیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں مسلسل ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, ہمیشہ دنیا بھر میں جب اس طرح اسٹیٹ آف وار چل رہی ہو آپ کیرٹ اینڈ اسٹک کے ساتھ چلتے ہیں, جہاں پہ آپ سافٹ ہونے سافٹ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب اسٹک بھی یوز کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں کیرٹ نظر آ رہا ہے, آپ کی طرف سے کوئی اسٹک نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا مذاکرات کس کے ذریعے ہو رہے ہیں. پہلے کہا گیا 3 لوگوں کے ذریعے ہو گئے, اس پہ آج تک ہمیں نہیں پتا کون لوگ تھے. آپ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں, کبھی سمیع الحق صاحب کا کہتے ہیں, ابھی سلیم صافی صاحب سے انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان بھی ہو جائیں, فلاں بھی ہو جائیں. ایک نیا آپ نے گروپ بنا دیا, اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, جن سے میاں صاحب نے بھی ریکویسٹ کی انیشلی, ان کو پھر پیچھے کر دیا گیا. آپ ابھی تک تو یہ فیصلے نہیں کر سکے کہ مذاکرات آپ نے کس کے ذریعے کرنے ہیں. آپ نے 8, 15, 20 لوگوں کو نام دیا, مختلف لوگوں کو مختلف رول دیا ہے, تو خود آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ کس کے ذریعے آپ نے مذاکرات کروانے ہیں اور کون لوگ ہیں جن کے ذریعے ہو رہے ہیں. ایک تو آپ نے کیریکٹرسٹک کی بات کی, تو آپ کو علم ہوگا کہ جو ایک وہ جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں, بمباری بھی کی گئی اور ریئیکشن بھی دیا گیا, اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ ریئیکشن دیا جا رہا ہے. جب بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اس کا ریئیکشن دیا گیا, اور بڑا ہی سخت ریئیکشن دیا گیا. یہ آپ جانتے ہیں ہر جگہ دیا گیا, تمام ان علاقوں میں, چاہے وہ کسی کی ہلاکت کا مسئلہ ہو یا اس بمباری کا ہو جو پچھلے دنوں کی گئی. تو عرض یہ ہے کہ اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں ہیں سر. دوسری بات آپ نے کہا کن لوگوں کے ذریعے مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ کچھ مذاکرات جو ہیں وہ ہے اسٹیٹ سیکرٹ ڈیل ہوں گے اور اس کو ہڈن رکھا جائے گا, اور جو اوپن مذاکرات ہوں گے وہ مذاکرات جن لوگوں کے ساتھ, کیونکہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹلی ڈائلاگ میں جا رہے تھے, ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان لوگوں کو ہم عرض کریں گے کہ وہ جائیں. کچھ لوگ پہلے گئے, پھر مولانا سمیع الحق سے بات کی گئی, پھر فضل الرحمان صاحب سے بات کی گئی, پھر فضل الرحمان خلیل صاحب سے بات کی گئی. آپ نے بہت سارے میسیجز. قادری صاحب سوری میں پھر بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے بات کی مولانا سمیع الحق صاحب کی اور سلیم صافی صاحب, کل آپ بھی موجود تھے. یہ ارشد شریف صاحب کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی ہے کل 1 سے 3 بجے تک دنیا ٹی وی پہ, اس میں سلیم صافی صاحب نے باقاعدہ کوٹ کیا ہے ان کو, سمیع الحق صاحب کو. انہوں نے کہا جی 7 دن ہو گئے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میاں صاحب سے, میرے تو ٹیلی فون بھی نہیں اٹھا رہے, مجھ سے بات نہیں کر رہے. تو جو آپ کا مین نیگوشیٹر ہے جس پہ آپ نے سٹیکس لگائے ہوئے ہیں, اس کا تو میاں صاحب ٹیلی فون اٹھانے کو تیار نہیں, باقاعدہ کوٹ کیا ہے, اور مولانا سمیع الحق نے ابھی تک ان کو ڈینائی نہیں کیا کہ صافی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے؟ جو مین نیگوشیٹر ہے اس کا تو میاں صاحب فون ہی نہیں سنتے. میں عرض کر رہا ہوں, نہیں وہ آپ کی بات کیونکہ یہ بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی, اس لیے میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سمیع الحق صاحب سے ملاقات کی گئی
تو تمام ایشو کو تھریڈ بیئر کیا گیا اس میں، اور اس کو باقاعدہ خبروں میں بتایا بھی گیا، اور سمیع الحق صاحب نے باہر نکل کر یہ فرمایا بھی کہ مجھے یہ ٹاسک جو ہے یہ دیا گیا ہے، اور اب میں نے ان سے جا کر واپس آ کر ان کو پیغام دینا ہے۔ تو اگر سمیع الحق صاحب کو کوئی پیغام اتنا مثبت وہاں سے نہیں ملا اور وہ لا کر واپس میاں صاحب کو یا حکومت پاکستان کو نہیں دیا انہوں نے، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں قادری صاحب کہ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں، آپ کی بات سے سر پلیز کریکٹ می قادری صاحب اف آئی ایم رانگ، مجھے آپ کی بات سے یہ تصور مل رہا ہے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کی جو ٹاسک دی گئی تھی وہ ناکام ہو گئے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں چل سکے، طالبان نے بریک تھرو نہیں کیا، کہ آپ کی مجھے گفتگو سے ایسا تصور لگا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ نہیں، یو ناٹ رانگ، آئی ایم آلسو ناٹ رانگ۔ اب میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ عرض یہ ہے کہ جو بات وہاں سے آئی ہے اس بات کا یہاں تک پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ بات نہیں پہنچتی میاں صاحب کے پاس تو ری ایکشن واپس نہیں جا سکتا۔ اوبیسلی اس میں کچھ چیز بلوز خاطر ہوگی، کیونکہ یہاں پر ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ وہ اسٹریٹ سیکرٹ جو کہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اور جس کو اسٹریٹ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے اور مجھ تک بھی نہیں پہنچ رہا، اس کو بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں بات بڑی واضح ہے فاروق بھائی کہ ایک، کیا ہم نے چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے؟ تو وہ ہم نہیں بیٹھ رہے، جہاں ری ایکشن کی ضرورت ہے وہاں بڑا سخت ری ایکشن دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے علاوہ اس کا مطلب دوسرا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے، بالکل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حسن رضا بھی ہمارے ساتھ، ہمارے رپورٹر دنیا اخبار کے، روزنامہ دنیا کے، وہ بھی ساتھ ہے، جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے 8 کروڑ روپے کی جو بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئی تھی، اس بارے میں جو تھی جی ہاں خریدی گئی تھی، ان کے حوالے سے جو خبر دی تھی۔ حسن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی حسن رضا، اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا۔ زعیم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کیا ڈاکومنٹس شو کرنے ہیں؟ تردید بھی اس کی آئی تھی، تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی نومبر میں جب دہشت گردی کی لہر پنجاب میں ایک دفعہ دوبارہ آئی اور دہشت گردی کے خدشات مزید بڑھ گئے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب نے چیف سیکرٹری پنجاب نوید اختر چیمہ صاحب کو احکامات جاری کیے تھے کہ آپ ایک سمری بنا کر میرے پاس بھیجیں، میرے پاس لے کے آئیں، جس میں بتایا جائے کہ ہمیں اتنی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں خریدنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک فائل جو روٹین میں جاتی ہے، جس سے 2 ماہ لگتے ہیں ایک فائل وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس پہنچنے میں۔ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی بولتے رہیے۔ جی اب وہی سمری جو وزیر اعلیٰ پنجاب احکامات جاری کرتے ہیں کہ آپ سمری لے کے آئیں، وہ سمری بیٹھ کر ایک روم میں تیار ہوتی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ پول، یہ 3 لوگ بیٹھ کے سمری تیار کرتے ہیں اور سیکرٹری امپلیمنٹیشن ٹو چیف منسٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، امداد اللہ بوسال کے پاس، وہاں بیٹھ کے سمری تیار اور وزیر اعلیٰ کو پیش کی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اس کی منظوری دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں آپ اس پہ مزید اقدامات کریں، مزید کام کریں کہ آپ نے گاڑیاں کہاں سے خریدی ہیں اور کیسے خریدیں گے، کہاں سے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں یہ گاڑیاں خریدی کس کے لیے گئی تھی؟ پھر اس میں زعیم قادری صاحب کا ٹیک لیتے ہیں۔ یہ گاڑیاں پہلی میٹنگ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ گاڑیاں کن لوگوں کے لیے خریدی جائے، پہلے گاڑیاں خریدنی تھی نومبر میں 17 گاڑیوں کی ایک سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی گئی تھی۔ بعد میں آفیسرز کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم وہ رکھتے ہیں تو ساتھ ہمیں ایک ایلیٹ کی گاڑی بھی دی جائے، جس کی وجہ سے آفیسر نے گاڑی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد 6 گاڑیاں جو دوبارہ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو بھجوائی گئی، اس کے بعد انہوں نے اب اس پہ کام جاری۔ آپ دیکھیں ایک جو گاڑی ہے وہ 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کی پڑے گی، بلٹ پروف گاڑی، اور دی کن کو جائیں گی؟ یہ وزیر اعلیٰ کی اہلیہ ہے تہمینہ دورانی، اس کے بعد جسٹس انوار الحق صاحب ہیں، ان کو دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک چیف سیکرٹری پنجاب کے پاس ہوگی، سیکرٹری داخلہ کے پاس ہوگی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری استعمال کریں گے، اور جو ایک گاڑی ہے وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ استعمال ہوں گی۔ اچھا یہاں ٹھہریے گا بفور وی گو ہیڈ، جی زعیم قادری صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو حسن رضا کی سٹوری ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن رضا صاحب نے تھوڑا سا جمپنگ آن ٹو کنکلوژنز ہے، میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیتے تو زیادہ بہتر بات سامنے آ جاتی۔ ایک تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے 5 برس سے محمد شہباز شریف صاحب اپنی ذاتی گاڑی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کی گاڑی میں سفر نہیں کرتے، ان کی اپنی وہ گاڑی خریدی ہوئی ہے بلٹ پروف جس میں وہ سفر کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ وائف کی بات ان کی وائف میں بتا رہا ہوں نا جی، وائف کی بات کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں آپ، وائف کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو سارا 5 سالوں میں ان کے زیر استعمال 3 بیٹا اس طرح نہ کرے نا، میں آپ کی بات پہ نہیں بولا نا بھائی، مجھ سے ذرا بات مکمل کرنے دیں، ہم آپ کو وقت دیں گے، ہم آپ کو وقت دیں گے۔
آپ کی سٹوری کو میں جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کر رہا. سن لیں قادری صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد بریک واپس لینے میں بات آتے بتاتا ہیں. ہوں. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے 8 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کا معاملہ. جی زعیم قادری صاحب وضاحت کیجیے. جی بیٹا, میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب خود اپنی گاڑی ذاتی طور پر استعمال کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ 6 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. یہ انہوں نے بالکل درست کہا, 6 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. اور وہ 6 گاڑیاں کن کو دی جا رہی ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے ان گاڑیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس بیسک اسپیسیفکیشنز جو ہیں اس کو B1 سے لے کے B10 تک کہتے ہیں, اور اس کا سوپڈ اپ ہوتا ہے اور اس کی کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ ہوتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے اور B10 تک ہوتی ہے. اس کی کل قیمت جو ہے وہ 65 لاکھ کے قریب ہے, 40 لاکھ نہیں ہے. اور یہ گاڑیاں پاکستان میں بیف اپ کرائی جا رہی ہیں, یعنی کہ وہ گاڑیاں پاکستان میں تیار کی جا رہی ہیں فار سیکورٹی پرپز. 3 ان 6 گاڑیوں میں سے 4 گاڑیاں جو ہیں وہ ہائر جوڈیشری کو دی جا رہی ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے ان ججز کو دی جا رہی ہیں جو لوگ پچھلے 3 سے 4 ماہ میں سینسٹیو کیسز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. 2 گاڑیوں کے بارے میں یہ کیٹیگوریکل ڈیسیجن ہے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا گورنر دوسرے صوبے کا آئے گا تو وہ گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہوں گی. اور تیسری بات میں عرض کروں بچے کہ عرض صرف یہ ہے کہ ابھی اس کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے نہیں کرنا, اس نے بہرحال آسٹیرٹی کمیٹی کے پاس جانا ہے اور پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر آپ اوریجنل گاڑی قادری صاحب ایک سوال کہ اگر مجھے اجازت ہو, 4 کروڑ روپیہ ہے. جی قادری صاحب اگر مجھے اجازت ہو ایک سوال کرنے کی. سر ایک تو سر یہ ہے کہ ابھی ایک اور سٹوری بھی حسن رضا کی, اور حسن رضا بڑی اچھی خبریں کرتا ہے, مطلب لاہور کی حد تک میں کہوں گا بڑا بہادر صحافی ہے, یہ ڈگ کر کے لاتے بڑے کم ہیں لاہور میں جو اس طرح رپورٹنگ کرے, حسن کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ حسن کی ایک اور خبر بھی تھی کہ 80 کے قریب نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز اور پارلیمنٹ سیکرٹریز کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم نے پرانی نہیں لینی. اور پلس جو حسن نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, پلیز اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ تہمینہ دورانی صاحبہ کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 گاڑیاں پچھلے 5 سالوں سے ان کے زیر استعمال رہی ہیں. آپ یہاں دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے زیر استعمال نہیں ہے؟ دعوے سے بات کریں گے نمبر 1. اور دوسرا یہ لاسٹلی سر تھوڑا سا سپلیمنٹری سر وہ یہ بتا رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ تو ڈی ایم جی کا مافیا ہے جو اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لے رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب لے رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری صاحب لے رہے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب لے رہے ہیں. تو ڈی ایم جی کے مافیا کے لیے لیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے ہاں جس طرح مارے جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کرنا اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے بلٹ پروف لے رہے ہیں. میں پلیز سر اگر میں گارنٹی سر دیتا ہوں ایک کہ یہ 4 گاڑیاں ہائی کورٹ کے ان ججز کے لیے جو سینسٹیو کیسز کر رہے ہیں. ہم تہمینہ دورانی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, تہمینہ کی. سر 4 تو چلی گئی نا 6 میں سے 2 گاڑیاں اگر آپ کو نظر آئیں گورنر اور چیف منسٹر دوسرے صوبوں کے علاوہ کوئی اور استعمال کرتا تو میں بھی ذمہ دار ہوں, گورنمنٹ آف پنجاب بھی ذمہ دار ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, پھر میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں. 3 آپ نے نئی گاڑیوں کی بات کی, وہ گاڑیاں جو پچھلے 5 برس سے استعمال میں ہے منسٹرز کے اور دیگر لوگوں کے جن کی مائلیج 2.5 لاکھ کلومیٹر سے بڑھ چکی ہے, ان کے اپروول کی جو سمری ہے وہ بھی آسٹیرٹی کمیٹی کے پاس گئی ہے, ابھی اپروو نہیں ہوئی, ابھی وہ ان پائپ لائن میں بھی نہیں ہے. تو ذرا حسن رضا کی ساری خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں سر آپ. ایک تو آپ کی بڑی مہربانی, یو آر اے فیئر پرسن, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ آتے ہیں بالکل ٹوٹل اسٹیٹ آف ڈینیل میں جاتے ہیں. آپ نے کم از کم حسن کی خبروں کی تصدیق کی ہے. ایک لاسٹلی سر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی حکومت آئی تھی 2008 میں تو اس وقت ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی یہ شہباز شریف صاحب نے اور چودھری پرویز علی صاحب پہ الزامات لگے تھے کہ انہوں نے گاڑیوں کا جمعہ بازار شو روم کھول لیا ہے اور بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں انہوں نے لی ہیں, ان کو بیچا گیا, نیلام کیا گیا. اور پھر آپ کی پروونشل اسمبلی میں پچھلے سال ایک کوسچن آور میں ایک سوال آیا تھا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 3 ارب روپے کی نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. آپ نے پرویز علی صاحب کے دور کی گاڑیاں تو آکشن کر دیں, اپنے دور میں 3 ارب روپے کی نئی لے لی, اب مزید بلٹ پروف اور مزید آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے وہ لے رہے ہیں گاڑیاں لے رہے ہیں. اب آپ زیادتی کر رہے ہیں.
نہ تو یہ بلٹ پروف سر میں فیکٹس بتا رہا ہوں جو رپورٹ ہوا ہے سر، یہ میں اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا رہا نئی چیز. اور اس تو سن لیں وہ گاڑیاں ججز کے لیے آپ کی پروونشل اسمبلی کا ریکارڈ ہے سر، کوسچن آور کا ہے، یہ کوسچن آور کا ریکارڈ ہے آپ کے پروونشل اسمبلی میں سر. کلاسرا صاحب میرے خیال میں لیٹس گو ہیڈ، آپ دونوں طرف سے. حسن آپ نے آج جو دنیا میں لگی ہوئی کہ سرکاری گاڑیوں کی مرمت، پیٹرول کے جعلی بلز، کروڑوں کے گھپلے سامنے آئے، یہ کیا نیا اسکینڈل ہے؟ اس بارے میں بھی زعیم قادری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو خیر آج چھپا ہے، پتہ نہیں وہ میں حاضر ہوں، میں بالکل صاف بات کروں. جی حسن میں حاضر ہوں. جی یہ ڈرائیورز ٹرانسپورٹ پول کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک درخواست دی گئی اور اس میں ہمارے ایک ممبر پنجاب اسمبلی بھی چیف سیکرٹری پنجاب کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ جو پیٹرول اور مرمت کی مد میں یہ جو گھپلے کیے جا رہے ہیں اس پر ایکشن لیا جائے. انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب عامر سہیل مرزا سے اس کے حوالے سے رپورٹ مانگی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 31/12/2013 LWL 3899 19,000 کا جعلی پیٹرول کا بل بنایا گیا جو استعمال ہی نہیں کی گئی. ایسی گاڑیاں جو نیلام ہو چکی ہیں پچھلے سال، ابھی تک اس کے پیٹرول کے بل سرکاری خزانے پہ ڈالے جا رہے ہیں. حسن یہ بتائیے اندازن کتنے سرکاری جو رقوم ہے اوپر نیچے کتنی کی گئی ہے، کوئی اندازہ ہے، ایسٹیمیشن ہے؟ سر کم از کم 23 کروڑ روپے کی یہ گزشتہ 2 سالوں میں جو رقم ہے جو پیٹرول اور مرمت کی مد میں کیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں گزشتہ 23 برس سے ہمارے پاس کوئی 33 گاڑیاں ایسی تھی جو بغیر نمبر کے، بغیر ایکسائز ہم نے نمبر لگائے ہم نے وہ چلاتے رہے، جو گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ پنجاب استعمال چلائی جاتی رہی. اس کے بعد وہ گاڑیاں پچھلے سال نیلام کر دی گئیں. ابھی تک انہی گاڑیوں کے بل سرکار پے کر رہی ہے، ان کی مرمت کے، ان کے پیٹرول جو ہے وہ آپ نے اپنی سٹوری میں دیکھ رہی تھی کہ ذاتی استعمال میں بھی لا رہے ہیں یہ گاڑیاں اور بل سرکاری کھاتے میں ڈال رہے ہیں. جی ٹرانسپورٹ پول میں بعض ڈرائیورز ایسے ہیں جو اپنے ذاتی استعمال میں گاڑی لا رہے ہیں، جس طرح غلام مصطفیٰ بٹ، امجد صاحب، باقی جتنے بھی ڈرائیور ہیں یہ سب اپنے ذاتی استعمال میں حسن یار رکیے گا، وی ہیو ٹائم ایک پوائنٹ میں. جی حسن آپ ختم کر لیں بات. جی رات کو گاڑی 8 بجے اگر کھڑی کر دیتی ٹرانسپورٹ پول میں تو رات کو یہ باقاعدہ یہ استعمال ہوتی ہے. لوگوں کو یہاں سے چھوڑ کے وہاں سے لے کے آنا، ایک دوسرے کے یہ گاڑیاں چلائی جاتی ہیں. یہ بھی لکھا وزیر اعلیٰ کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی غلام مصطفیٰ کا حواری ہے. جی بالکل ان کا حواری ہے. کوئی ایکشن ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب یا ان کے ٹیلی فون سے ان سے رابطہ کر کے اس کے خلاف انکوائریاں روک دی جاتی ہیں. گزشتہ 10 سالوں سے یہ پنجاب کی قادری صاحب ویسے یہ تو ہے نا کہ مس یوز تو گاڑیوں کا سرکار کا ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ہوتا ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہوتا ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ذمہ داری ہے ان آفیسرز کی جو کار پول کو دیکھتے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہوا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 کروڑ کا گھپلا ہوا تو رسپانسبل لوگوں کو اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد قرار باقی سزا دی. دیکھیں ایک بندے کے ایٹیٹیوڈ کو کم از کم آپ شاباش تو دینا. ایک شہباز شریف صاحب کے اس ایٹیٹیوڈ کو تو دیکھیں کہ پچھلے 5-5.5 برس میں جس طرح اس شخص نے اس چیریٹی کمیٹی کے ذریعے جو 7 کروڑ روپے کا بجٹ تھا سی ایم ہاؤس کا اس کو 70 لاکھ روپے پہ لے کے آئے اور جس طرح خرچے کو کم کیا، فینومینل ہے. اور میں پھر بات کروں گا، کلاسرا صاحب نے کہہ دیا کہ آپ چیف سیکرٹری کو دی جا رہی ہے اور بیگم کو ان کی کو دی جا رہی ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ 4 گاڑیاں ججز کو دی جائیں گی اور 2 پول میں چیف سیکرٹری کی بیگم کی بات نہیں ہوئی سر، شہباز شریف صاحب کی بیگم سے دی جائیں گی. ان گاڑیوں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے، چیف سیکرٹری کی نہیں بات ہو رہی، وزارت آگی زعیم قادری صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ جو 4 گاڑیاں کی بات کر رہا ہوں، ان میں 2 گاڑیاں جو بچی ہیں ججز سے، وہ 2 گاڑیاں صرف گورنرز اور چیف منسٹرز کے لیے ہوں گی جو دوسرے صوبوں سے آئیں گے. اور کلاسرا صاحب یہ گاڑی 4 کروڑ روپے کی ہے جو ہم نے یہاں پہ 65-70 لاکھ روپے میں تیار کروائی ہے پاکستان میں. یہ B6 ہے، یہ B10 نہیں ہے. اس پہ کوئی اتنی جو اگر آپ اوریجنل گاڑی منگوائیں تو وہ تقریباً 4 کروڑ روپے کی بنتی ہے. جی لینڈ کروزر. ٹھیک ہے قاضی صاحب آگے بڑھتے ہیں، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی حسن مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور بھی خبریں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد
बहुत खुश आमदीद। कुछ और भी मजीद अहम खबरें हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे। ज़ईम कादरी साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, सुबह सुबह हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और हसन रजा आपका भी बहुत शुक्रिया। जी कल सब आगे बढ़ते हैं। शादिया से पहले की एक और बड़ी अहम स्टोरी जो क्लासेस साहब हमारे साथ शेयर करेंगे, उससे पहले मैं ये इंटरनेशनल एक स्टोरी आपसे शेयर कर लूँ। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, इसकी जो रिस्क 2014 की रिपोर्ट आई है, ये बड़ी अलार्मिंग है। और इसमें हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम ज्यादा वल्नरेबल मुल्कों में से एक है। तो सबसे बड़ा जो खतरा इन्होंने करार दिया है इस वक्त दुनिया को, वो फिस्कल इकोनॉमिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि तेजी से बढ़ रही है। और साथ साथ जो बड़े 10 इन्होंने बातें की हैं, मैं वो आपसे जो एन्यूमरेट की हैं कि जी स्फीयर इनकम डिस्पैरिटी जो है दुनिया में बढ़ गई है, क्लाइमेट का मसला आ गया है, ये सारे इश्यूज रिलेटेड हैं इससे। और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट का खतरा है कि जिस तरीके से आबादियां महरूम हो रही हैं। और जिस तरीके से इसी के साथ मैं खबर जोड़ता हूं जो गार्जियन की आज की खबर है, जिसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि दुनिया में 85 लोग ऐसे हैं जिनकी जो जाती दौलत है वो 3.5 अरब लोगों से ज्यादा है। जो आधी आबादी है दुनिया की। तो सबसे बड़ा जो रिस्क पोज हो रहा है दुनिया को, आप क्लाइमेट इसलिए ठीक नहीं कर सकते कि लोगों के पास पैसे हैं, रियासतों के पास नहीं है, क्लाइमेट के हवाले से आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये जो बढ़ता हुआ गैप है, इस पे अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बड़े बड़े लोग जाते हैं जो आप खुद ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट की अपनी रिपोर्ट है जो दुनिया के मालकान जो डिवोर्स में इकट्ठे होते हैं हर साल। तो ये उसमें उन्होंने ये बताया, फूड का क्राइसिस बताया, फेलियर ऑफ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आलमी जो इदारे हैं उनका फेलियर है, और जो एक बड़ी पॉलिटिकल। और फिर एक आखिरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो इस रिपोर्ट में आया है, ये यूरोप का मामला है कि 2010 को जो जनरेशन एंटर हुई है डेवलपिंग वर्ल्ड में, वो उसे लास्ट जनरेशन, एक खो जाने वाली नस्ल के नाम से याद किया जा रहा है कि उसमें से 66% ऐसे हैं जिनकी जेब में डिग्रियां हैं, या तो डिग्रियां जो हैं वो जो आज नौकरियां अवेलेबल हैं उनसे कंपैटिबल नहीं है, या नौकरी ही नहीं है। तो ये वो थ्रेट्स हैं जो दुनिया को है और हमें भी हैं। तो मैंने कहा ये मैं शेयर कर लूं आपसे। ठीक है क्लास साहब शेयर कीजिए। रमजान साजिद को भी हम लाइन पे लेंगे जो नैब के तर्जुमान है। क्या हुआ उनके घर रात में? रमजान लाइन पे है हमारे साथ? जी मैं लाइन पे हूं। जी क्लास साहब, इससे पहले कि हम रमजान से पूछें जरा डिटेल थोड़ा मुझे एक और बताने दें कि सलीम साफी साहब है हमारे पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी कालम निगार हैं। ये रमजान साजिद साहब से तो अभी हम पूछते हैं, सलीम साफी साहब को भी लाइन पे लेते। रात उनके घर के वहां पे डाकू उनके घर पे भी दाखिल हुए हैं, घर के दरवाजे तोड़ के उनकी गाड़ी लेके गए हैं। अच्छा। और ये पॉश एरिया जहां पे मैं बैठे हूं, हमारा दुनिया टीवी का ऑफिस है स्टूडियो में, हार्डली यहां से स्टोन अवे, और कहते हैं ना थ्रो अवे वाला ये हिसाब है कि जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव पे उनका यहां से घर है। I-8 का एरिया है जहां पे सलीम साफी के घर पे भी रात उन्होंने ताले तोड़े हैं और डाकू वहां से उनकी गाड़ी लेके गए हैं। और साथ में जो रमजान साजिद के साथ रात मेरा ख्याल हॉरिबल एक स्टोरी आई है। इट्स ए शेम फॉर इस्लामाबाद पुलिस, और पर्टिकुलर जो उनके चीफ यहाँ बैठे हुए हैं सिकंदर हयात साहब, वो कहते हैं बड़े शरीफ आदमी है, मैं भी जानता हूं, मेरा भी बड़ा अच्छा तल्लुक है। अब उनकी शराफत को हम चाटें बैठ के, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब हमें शरीफ लोग नहीं चाहिए, हमें डिलीवर करने वाले चाहिए। बिल्कुल। और इनके दौर में या सिकंदर हयात के दौर में इस्लामाबाद क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है कि कराची और लाहौर से लोग माइग्रेट करके इस्लामाबाद आ रहे थे, डेरा इस्माइल खां से और दूसरे इलाकों से, पारा चनार से, कि इस्लामाबाद सेफ है। अब पता यह चला कि इस्लामाबाद सबसे ज्यादा अनसेफ है। सलीम साफी साहब के घर पे रात डाका मार के गाड़ी चोरी की गई, सहाफियों को मैसेज दिया गया है, ये पैगाम भेजा गया है कि आप तैयार रहें। और हाँ उनसे भी पूछते हैं। इससे पहले रमजान साजिद साहब जरा आप बताइएगा, रात आपके घर में 1.5-2 घंटा वहां पे डाकू आए हैं, कमरान फैसल की कहानी अभी पुरानी नहीं हुई, 1 साल अभी उसको हुआ है। तो ये कौन लोग थे, कैसे थे? 2 घंटे आपके घर में रहे हैं, चाय पिए, पानी पिया है, लूट मार की है, आपसे गुफ्तगू की है, जरा बताइएगा क्या हुआ है रात आपके साथ? जी मैं नैब में आजकल डेपुटेशन पे हूँ और स्पोक्समैन काम कर रहा हूँ। G92 में रहता हूँ, फ्लैट्स हैं यहाँ पे CDA के, तो उसमें मेरा घर है जी। तो तकरीबन कोई 10:40 के करीब, 10:35 के करीब मैं नीचे उतरा हूँ फ्लैट से। आखिरी फ्लैट है 8 नंबर। तो गाड़ी ड्राइवर मुमूमी तौर पे खड़ी करके चला जाता है। तो मैं लेट नाइट जब भी फारिग होता हूँ तो आगे मेकशिफ्ट किस्म के हमने बनाए हुए हैं गैरेज वगैरह, उसमें खड़ी करने के लिए जाता हूँ। तो अब मैं गाड़ी खड़ी करने के लिए गया हूँ, तो वहां से तकरीबन कोई वो जो फ्लैट्स हैं वहां से तकरीबन हार्डली कोई होगा 15-20 मीटर का फासला होगा। और वापस आ रहा था तो एक बंदा सामने आया, उसने मुझे आके पूछा है कि यहाँ सामने कोई फैज साहब का नाम का कोई बंदा रहता है। तो मैंने कहा भाई क्या काम करता है? कहते जी प्रॉपर्टी का काम करता है। मैंने कहा जी वो सामने सीढ़ी वालों को फ्लैट है, शायद वो जानते हो कोई किसी को, और मुझे तो अंदाजा नहीं है। इन द मीन टाइम 2 लोग और सामने आ गए। अच्छा। और उन्होंने नकाब किए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई सीधी सी बात यह है कि हम चोर हैं और आपके पास जो कुछ भी है आप वो निकाल लें।
تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب میرے پاس یہ موبائل ہے، اتفاق سے والیٹ وغیرہ میرے پاس نہیں تھا، وہ گھر میں چھوڑ کے گیا تھا، اور گھر کی چابی میرے پاس تھی، وہ انہوں نے تلاشی لی تو گھر کی چابی میرے پاس تھی، کہ عمومی طور پہ میں جاتا ہوں تو خود ہی لاک کھول کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ بچے ڈسٹرب نہ ہو جب سو رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ لے کے گئے ہیں، ایک راستہ نیچے سے جا رہا ہے، تھوڑا سنسان سا ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر وہاں پہ میرے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. ان دا مین ٹائم کچھ ایک دو لوگ بھی ہمیں رمضان ذرا گھر کا بتائیں، جب آپ کو گھر لے کے گئے ہیں، یہ تو چلو میں نے ڈیٹیلز آپ کی ہمیں آ گئی سمجھ میں، گھر میں جب آپ کو لے گئے وہاں پہ کیا ہوا؟ ذرا ہمیں گھر کی سچویشن بتائیں جہاں پہ آپ کی بیوی باپ بھی بچے تھے، بیٹی تھی آپ کی. اور میرا گھر اتفاق سے کچھ چوتھی منزل پہ ہے جی، ٹھیک ہے، اور کوئی 60 کے قریب سیڑھیاں بنتی ہیں جو وہ چڑھ کے گئے ہیں جی اوپر جی میرے ساتھ جی. اور اس میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کے گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ ہمیں بتا دیں خود ہی، اور اگر بعد میں اگر کچھ نکلے گا اور پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں نے ویپنز تھے ان کے پاس رمضان صاحب؟ ویپنز بھی تھے ان کے پاس؟ جی تینوں کے پاس گن تھی، پسٹل تھے، اور مطلب ماڈرن قسم کے پسٹل تھے. اور اتفاق یہ ہے کہ کلاسرا صاحب میں نے تو کبھی گن نہیں رکھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کیونکہ میرا کام کوئی زیادہ نیول اس طرح تو ہے نہیں، میڈیا کا کام ہے تو میرے پاس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے مجھے اس کی پہچان نہیں ہے کہ کون سا نمبر کا ہے، کون سی گن ہے، کون سی چیزیں ہیں، لیکن وہ پسٹل تھے. چلے آپ گھر کے میں ڈیٹیل بتائیں کہ کتنی دیر رہے آپ کے ساتھ، کتنی دیر گھر میں رہے؟ لے کے گئے یہ میرے گھر میں تقریباً کو 11 بجے سے لے کے اور 12:30 بجے تک میرے گھر میں رہے، اور اس دوران میں انہوں نے بڑے فریلی موو کیا. پہلے مجھے باندھ دیا، باندھنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یار میں جب ریزسٹ نہیں کر رہا تو آپ مجھے چھوڑ دیں. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی شاید آپ کی کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے ہم آگے ہیں، اور بڑے مزیدار قسم کی گفتگو میرے سے کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں چائے بنا کے دیں، تو میں نے یہ بات بتائیے آپ کی کوتاہی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ جی میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے. وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید میرے کچھ اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ پتہ میرے تو صاف کرنے کے لیے آئے تھے یا کس چکر میں آئے تھے، لیکن اٹ واز اے ہاریبل سین. اور میرے بچے سوئے ہوئے ہیں، وائف میری ہے، میرے ساتھ بھابھی میری تھی، اور اس کے علاوہ کوئی میل ممبر گھر میں نہیں تھا. اب مجھے گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوں بے یار و مددگار، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور تقریباً 1.5 گھنٹہ گزارنے کے بعد آرام سے انہوں نے چائے پی ہے. چائے پینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم جا رہے ہیں، اور آپ نے کسی کو اطلاع کرنے کی کوشش کی. لے کے کیا کچھ گئے رمضان صاحب؟ یہ بتائے گا کہ لے کے کیا کچھ گئے آپ کے گھر سے؟ جی میرے گھر میں زیادہ تر زیور وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہم گاؤں میں ہی رکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسے ایکٹیویٹی وغیرہ بھی نہیں ہوتی جس کے لیے یوز ہو. آپ گاؤں میں ڈاکو پہنچ جائیں رمضان صاحب، آپ گاؤں میں پہنچ جائیں، آپ بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں زیور رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ویسے میرے دوست ہیں. ہوگا کچھ میرے وائف کا کچھ زیور تھا اور میری بھابھی کا کچھ زیور تھا، تقریباً 10-12 تولے کے قریب وہ بنتا ہے. کوئی نقدی ہے میرے والیٹ میں جو تھی وہ لے کے گئے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ گھر میں کچھ نقدی پڑی ہوئی تھی وہ لے کے گئے ہیں. تو میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہتا، میرا اماؤنٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ہارڈلی مطلب کوئی لیکن یہ جو ہے اماؤنٹ ہوگی. ٹرامیٹک بہت زیادہ ہے، ٹرامیٹک مینٹلی ٹارچر اس سے بہت شکریہ، بہت ٹرامیٹک. اب اسلام آباد میں صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ابھی ایک اور بڑا جو اہم واقعہ، چلو رمضان ساجد کی سٹوری تو یہ ہو سکتا ہے سننے میں ہمیں بڑی فیری ٹیل لگتی ہو، جس کے گھر میں مسلح ڈاکو 1.5-2 گھنٹے رہے، بچے ہوں، بیوی ہو، آپ رسک پہ ہوں، باندھ دیا جائے. اور یہ اسلام آباد کا یہاں پہ کل جو سیکورٹی پالیسی ڈسکس کی گئی، ہمارے جو سیکورٹی زار نے ڈسکس کی ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. یہ سلیم صافی صاحب کا گھر 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، کہ صافی صاحب کے گھر میں I-8 کے ایریا میں مین روڈ پہ رات نہیں ہو پا رہی ہے. کلاسر صاحب ان کا میسج مجھے ابھی آیا تھا کہ پولیس آئی ہوئی ہے، پولیس بھی اب جاگی ہے. اسلام آباد میں جو چودھری نثار علی خان صاحب نے ہمیں سیکورٹی زار دیا نا سکندر اعجاز صاحب کی شکل میں، بہت اچھے آدمی ہیں، ایماندار ہیں. یہ ایماندار آدمی اسلام آباد کو دبو کے جائے گا، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں. اس سے نہیں چلنے والا. ہمیں جی ایک وقت جو چونکہ تھوڑا سا ہے تو میں شیئر نہیں کر سکا، کل ہمارا پروگرام ہو نہیں سکا. ظاہر ہے ہم یہاں ان کو کریٹیسائز تو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جہاں پہ لیپسز ہیں، لیکن ہم نے جو فرائیڈے کو سٹوریز کی تھی بلوال کی، قصور کی اور یہ ادھر حافظ آباد کی، تو وہاں سے مجھے نمائندوں کے فون آئے کہ ایون بلوال میں خاص طور پہ جو عورت پہ ٹارچر کیا گیا تھا اس کو برینا کر کے تھانے میں وہ جو ہے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، معطل کیا گیا. اسی طرح اسلم خان نے مجھے قصور سے بتایا کہ اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی فوری طور پر پولیس نے اس کا بھی ایکشن لیا. اور اسی طرح
یہ جو یہ قاضی صاحب یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں بھی 20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. میں اس لیے صرف میں دو فکرے کہہ دوں. کاسمیٹک سٹیپس, دو فکرے کہہ دوں. کاسمیٹک سٹیپس, یہ میک اپ سٹیپس ہوتے ہیں. آپ میں نے اٹھا دیا ایشو, کاروائی کر لی, اپنے آپ اچھا بنا لیتے ہیں. سسٹم ہے ان کے پاس, کوئی سسٹم نہیں ہے. ان کو ماڈرن طریقے سے یہ کریں. مثلا رمضان ساجد نے ایک بات نہیں بتائی, سوری میں آپ کی بات کٹ کر گیا اس میں, کہ پولیس کا ASI رات جب آیا ہے 15 کو کال کیا, مصروف اوپر نہیں گئے, انہوں نے سین ہی نہیں دیکھا. کرائم سین فرانسک ایویڈنس آپ اکٹھا کریں, گھر والوں کو ہٹا دیں, کوئی فنگر پرنٹس لیں, کوئی چیزیں کریں. مصروف نے نیچے بلایا ہے کہ میں سیڑھیوں پہ اوپر نہیں آ سکتا, نیچے کھڑے ہو کے بیان ریکارڈ کر کے گئے. یہ پولیس ہے آپ کی اسلام آباد کی. یہ کاسمیٹک سٹیپس کرتے ہیں, یہ آپ کو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. کوئی خبر سامنے آ گئی, چیز سامنے آ گئی, ایکشن لے لیا, آپ بھی خوش ہو گئے, میں بھی خوش ہو گیا, اور پارٹی بھی ہوگی, اور اگلے دن اس سے بڑا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میری آبزرویشن ہے, آپ پلیز. دیکھیں کلاسرا صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, میرے سے زیادہ بڑا کرٹک کوئی نہیں ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ بیانڈ دس سسٹم سولوشن ہے ہی نہیں اس میں. ہم بلا وجہ اس میں سے اسکینڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں. اٹ سیلف اسکیم. لیکن جو اس میں رہتے ہوئے جو ہمارے مضافات اور مفصل میں لوگ ہیں, کم از کم ایک واچ ڈاگ کے طور پہ ہم ایسی مثال سیٹ کرتے ہیں کہ کسی کی اور بچی برہنہ نہ کی جائے, اور اس کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جتنا ہم روک سکتے ہیں روکیں, اور اس میں جو ہماری مدد کرتا ہے اس کی مہربانی ہے. جی جنرل ضیاء کے دور میں ملتان کا بہت بڑا واقعہ تھا, ارلی 80s میں آیا تھا, جب اس طرح انہوں نے وہاں کے ذمہ داروں نے خاتون کو برہنہ کر کے گاؤں میں پھیلایا تھا. بہت بڑا واقعہ, آپ کو بھی یاد ہوگا. اس کے بعد واقعات یہ رکے, بیکاز یہ کسی سٹیج پہ صلح ہو جاتی ہے. یہ جاتے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, اور بڑے سو کارڈ معززین جاتے ہیں, فیملی کو پریشرائز کرتے ہیں, عدالتوں میں کچہریوں میں مارے جائیں گے, یہ پیسے لیں گے. اس واقعے میں فورسفلی صلح کی گئی تھی, جس کو بعد میں جو ہے وہ اس کا انہوں نے اس کا. بہرحال کلاس صاحب, لگتا ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہر جو دور ہے وہ پچھلے دور سے ہمیں زیادہ ہی. اور شازیہ لاسٹلی اس لیے یہ بڑی بات ہے, اس کے لیے کہ کل یہاں پہ بہت بڑی سیکیورٹی کی ایک پالیسی بڑی یہاں پہ اس کے ساتھ یہ پمپ اینڈ شو کے ساتھ انویلڈ کی گئی ہے. ہمیں نعرے مارے گئے. حالت یہ ہے کہ آپ پورے ملک کی سیکیورٹی کا ہمیں پلان دے رہے ہیں, 28 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں. اوقات ہماری یہ ہے کہ اسلام آباد میں کل رات اسلام آباد کی جو 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے وزیر اعظم ہاؤس سے, وزیر داخلہ کے دفتر سے, جو کوئی رمضان ساجد کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے, جو کوئی سلیم صافی کے ساتھ ہوا ہے, میرا خیال ہے اس کے بعد اسلام آباد کے IG کو خود چھوڑ دینا چاہیے, اچھے بندے کو لانا چاہیے. بس کر لیں, ہم نے کافی بھگت لیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ قائد صاحب, کلاس صاحب, آپ کا ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.